بات کر رہے ہیں آج ہم دعا کی اہمیت کی، دعا کی فضیلت کی۔ دعا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دعا کے لغوی معنی ہیں مانگنا اور پکارنا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار کہا ہے، یعنی مومن کی طاقت کہا ہے، اور اس کو عبادت کی روح بھی قرار دیا گیا ہے۔ دعا کی اہمیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دعا کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ دعا قبول کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد بھی فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں اور وہ مجھے پکارے، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے، کون سا ایسا وقت ہے یا ایسا خاص دن ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور یہ ساری چیز ہم جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ صادق نقشبندی نے، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل، جمعہ مبارک، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ دعا کی ہم بات کر رہے ہیں، دعا کی اہمیت، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور کہتے ہیں کہ دعا جو ہے آپ کی قسمت بدل دیتی ہے، یعنی اگر آپ کی قسمت میں ایک چیز لکھ دی گئی ہے، اگر آپ دعا مانگیں گے تو دعا ایک ہتھیار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو مومن کا ہتھیار بھی کہا ہے۔ جی بہن، پہلی بات یہ ہے کہ دعا کے بارے میں اللہ کا فرمان تو سچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جو آپ نے بھی آیت پڑھی، ماشاءاللہ اچھا لگا۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ پھر وجہ یہ کیا ہے کہ ہر ایک کی دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کا فرمان، اللہ فرما رہا ہے میں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو پھر تو سب کی دعا قبول ہو جانی چاہیے۔ مگر جب ہم اس آیت کا خالی اس حصے کو نہیں، پوری آیت کو پڑھے تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو جواب دہیں کہ میں قریب ہوں۔ قریب ہوں، کیسا قریب ہوں؟ ایک حدیث شریف میں آیا فرمایا انا عند ظن عبدی وانا معه اذا دعانی، فرمایا کہ میں اپنے بندے کی امید کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں جب رب اس کے ساتھ ہو، جب وہ دعا کرے، جب بندہ کسی شخصیت سے مانگ رہا ہو، اس کو معلوم ہے سامنے بھی ہے، وہ ساتھ بھی ہے، وہ دینے والا بھی ہے، تو اس کو ایک یقین ہوتا ہے، اس کو ایک امید نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے، اور وہ اسی یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ انا معه اذا دعانی، کہ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ میں دعا قبول بھی کرتا ہوں، اور یہاں حدیث میں آ رہا ہے کہ میں ساتھ بھی ہوتا ہوں، پھر بھی دعا ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بیسیکلی وجہ اللہ اس آیت کے اگلے حصے میں فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ وہ میرا جواب دے، میں اس کو جواب دوں گا، وہ میرا جواب دے، وہ مجھے میری مانے میں اس کی مانوں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ غنی ہو کر، وہ بے نیاز ہو کر ہماری مانتا رہے اور ہم محتاج ہو کر اس کی نہ مانے، تو کیسے کام چلے گا؟ تو اس آیت کی اس پورے حصے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ رب کی مانتا جائے گا، رب اس کی مانتا جائے گا۔ تو ایک تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ دعا قبول کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ تم اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو، تو اللہ کی جب مانو گے تو اللہ تمہاری مانے گا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں پہلے دور کی نسبت سے آج کے دور میں دعائیں قبول ہونا کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ حضور جب دعا مانگے نا جلدی قبول ہو جائے، اس پہ ایک ہے کہ بندہ ربی کہہ کر دعا مانگے، کیونکہ ربی کا جو لفظ ہے یہ اسم اعظم ہے، اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب ربی کہہ کر دعا مانگے قبول ہو، حالت سفر میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حالت سفر میں پراگندہ کیفیت، غبار آلود اس کے بال ہیں، اور رب کے بارگاہ میں ربی کہہ کر دعا مانگ رہے ہیں، سفر میں دعائیں قبول ہو، ربی اسم اعظم اس سے دعا قبول ہو، اور وہ حالت سفر میں ربی کہہ کر دعا مانگ رہا ہے مگر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہو رہی؟ فرمایا غزی بالحرام،
वलुबिस बिलहराम वशुरिब बिलहराम फअन्ना युस्तजाब लहू, फरमाया जो उसने ग़िज़ा खाई है वो हराम है, जो उसने पिया है वो हराम है, जिसका लिबास है वो हराम है, कहाँ से कबूल होगी उसकी दुआ। तो इससे हमें एक तो ये पता चला रब की मानो, रब तुम्हारी मानेगा। दूसरा, इस हदीस शरीफ में आया कि दुआ कबूल ना होने का सबब यह है कि बंदा, जो आज के दौर में हमारे यहाँ दुकानदार कहेगा, सच नहीं बोलेगा, वो कहेगा मैंने तो इतने की ली है। अरे भाई, तुमने जितने की लिए, तुम जितनी की बेचो तुम्हारी मर्जी है, मगर अगर वो चीज़ तुमने ली थी जितनी की और उसको तुमने थोड़ा सा बढ़ाकर सामने वाले को मुतमईन करने का बोला, तो वो हलाल अब हराम हो गया। यानी वो शख्स जो हराम खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। अब आप कहेंगी कि भाई दुआ का कोई ऐसा बेहतरीन बताएं कि दुआ मैं ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसी वक्त होता है दुआ का, जैसे तहज्जुद के वक्त कहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल होती हैं, जुमे का दिन एक ऐसा दिन है, आज का दिन जब दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह कुछ रातें होती हैं, जैसे शब कद्र की रात है, शब मेराज की रात है, इस तरह बहुत सारी रातें हैं जब आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो उस हवाले से बताइए कि कौन सा वक्त और कौन सा दिन। हुजूर बड़ा आपने जबरदस्त सवाल किया, मुझे तो आपने यूं समझिए झुमा दिया कि हुजूर ने फरमाया, साहबा ने कहा अफजल दुआ किस वक्त कबूल होती है। हुजूर ने फरमाया 2 वक्त बताए, और एक फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, क्योंकि नमाज अमल सालेह है, और जब अमल सालेह में वो अमल सालेह जो अल्लाह के कुर्ब का सबसे बेहतरीन जो वो है, और जो भी कोई अमल सालेह के बाद जब दुआ होती है तो वो दुआ कबूल होती है। और हदीस शरीफ में आया, और बुखारी शरीफ की हदीस है कि फ़र्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्ज नमाज के बाद बंदा जल्दबाजी नहीं करे बल्कि दुआ मांगे। एक तो ये। दूसरा, हुजूर ने फरमाया कि रात के आखिरी पहर में दुआ कबूल होती है। उसकी एक वजह हदीस शरीफ में आती है, हदीस शरीफ में आता है, हुजूर फरमाते हैं कि जब रात का आखिरी हिस्सा होता है, अल्लाह आसमान दुनिया पर जलवा फरमाता है, और जलवा फरमाकर ये फरमाता है कि ए मेरे बंदो, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे, अदऊनी, मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा, और मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा। कौन है मुझसे सवाल करे, मैं उसको अता करूंगा। कौन है बख्शिश मांगने वाला, मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा। ये वो सुहानी घड़ी होती है जिस घड़ी में बंदा खर्राटे ले रहा होता है, बिस्तर पर सो रहा होता है, मगर वो बंदा ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, कि जो अपने पहलुओं को अपने बिस्तरों से दूर करके रब के बारगाह में दुआ करता है। यदऊन रब्बहुम खौफा व तमआ, रब के बारगाह में खौफ रखकर भी दुआ करता है, उम्मीद रखकर भी दुआ करता है। वो घड़ी ऐसी होती है कि बंदा और रब के दरमियान एक ताल्लुक, कनेक्शन एक बड़ा जबरदस्त होता है, कोई नहीं होता, तन्हा होता है, और उस वक्त की दुआएं कबूल होती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ तो फजर की नमाज के लिए उठना मुश्किल है, और आप कह रहे हैं आखिरी रात उठना, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि बंदा ईशा के बाद जल्दी सो जाए, ताकि 3 साढ़े 3 बजे उठे, तहज्जुद पढ़े, रब की बारगाह में हाथ उठाए, और उस वक्त मांगने का बेहतरीन मौका होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा लामा साहब, ये भी मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग हम देखते हैं, बात करते हैं, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम तहज्जुद के वक्त उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, बहुत सारी मतलब हमारी जायज़ दुआ, लेकिन वो फिर भी कबूल नहीं होती। तो क्या मसलहत होती है, और अगर दुनिया में दुआ कबूल नहीं हो रही तो आखिरत में क्या इसका अजर मिलता है? असल में देखिए, बात ये है, दुआ मांगने की भी बाकायदा शराइत है जी। उसमें पहली शर्त यह है कि हुजूर ने फरमाया उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, अपने रब से दुआ इस तरह मांगो यकीन से कि कबूल करेगा। तो एक तो यकीन, और यकीन कब होगा? जब आपका हुजूर कल्ब हो, जब आपकी पूरी तवज्जो हो। आज हमारे यहाँ दुआ हो रही होती है, तवज्जो चल रही होती है, बेगम ने सब्जी मंगवाई है, घर जाना है तो वो बिजली वाले का बिल देना है, दिमाग वहाँ है, दिल कहीं और है, ज़बान यहाँ हिल रही है। आपका पूरा कनेक्शन जब अल्लाह ताला के साथ, आपकी तवज्जो कामिल नहीं है। आपकी तवज्जो कामिल हो और फिर उसके बाद कैसे दुआ मांगे? अल्लाह फरमाता है उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, कि अपने रब के बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो, और चुपके चुपके मांगो, आहिस्ते आहिस्ते गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो। चूंकि एक मकाम पर अल्लाह फरमाता अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ, अल्लाह फरमाता है कि बेकरार कौन है जो बेकरार को की दुआ को कबूल करता है और उसकी उस तकलीफ से उसको निकाल देता है, कौन है? तो इस आयत के इस हिस्से में अल्लाह ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा,
کہ کون بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو اس میں ہمیں اشارہ مل گیا کہ بندہ بے قراری کر کے, گریہ وزاری کر کے جب دعا مانگتا ہے, حضور قلب کے ساتھ اور آنکھیں بند کر کے جب توجہ کامل سے مانگتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اللہ اس سے وہ تکلیف کو دور فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. اچھا یہ بھی بتا دیجئے علامہ صاحب کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں, کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ لگتا, ہم بعض اوقات دوسرے کا دل دکھاتے ہیں, کسی کے ساتھ ناحق کرتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ اس کا وہ آپ کو بدعا بھی نہ کرے, صرف اس کا ایک آنسو آپ کی دعا کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اصل میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ وہ جو ہے نا وہ اس کی دعا کو روک دیتا ہے, اور مظلوم کی آہ قبول ہوتی ہے. آج ہمارے دور میں دیکھیں, اب میں یہاں پر لائف میں کیا بولوں کہ اس وقت تو یوں سمجھیے ظلم بڑھتا جا رہا ہے, اور مظلوم وہ بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کی آہیں نکل رہی ہیں. تو سب سے پہلے مظلوم کی آہ سے بچنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دعا مانگے تو جس طرح آپ نے شروع میں کہا, حضور نے فرمایا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے اور یہاں ایک طرف اس پر مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے, اب وہ مصیبت اس کو آنی ہے, اور وہ مصیبت آنی ہے یہاں سے دعا جا رہی ہے, وہاں سے مصیبت آ رہی ہے, اب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. وہ مصیبت اس پر آ رہی تھی, اب یہ دیکھیں بڑا اچھا لگ رہا ہے جیسے توجہ سن رہے ہیں, اب وہ مصیبت آ رہی تھی اور یہاں سے دعا جا رہی ہے, تو پھر ان دونوں میں آپس میں حضور فرماتے ہیں ایک آپس میں اختلاف شروع ہوتا ہے. وہ دعا روک رہی ہوتی, مصیبت آ رہی ہوتی, اور وہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے مظلوم کی آہ سے بچا جائے, حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے, اور اللہ کی تابعداری جیسے کرنا چاہیے وہ ویسے کریں. پھر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں, اور دعا کے بعد حضور کا طریقہ یہ تھا کہ دعا مانگتے تھے. آج ہم نے تو ایسے بھی دیکھا, دعا ایسے مانگ رہے ہیں, یوں ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے اور آمین آمین. یہ کیا, اپنے رب کے بارگاہ میں تم مذاق کر رہے ہو کہ تم دنیا کسی کمشنر کے سامنے جاؤ, اس سے بولو اور ایسے کہو کہ کمشنر صاحب دے دو, آپ کی وہ نہ ہو تو کمشنر صاحب کو اٹھو یہاں سے, اور جب خالق کائنات مالک الملک کے بارگاہ میں جاؤ تو آپ کی ویسے گریہ وزاری ہو, پھر دعا مانگو تو وہ قبول ہوتی ہے. اور پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہوتی ہے. پوچھا کیسے قبول ہوتی ہے؟ فرمایا جب بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے, حضور علیہ السلام کے اہل بیت پر درود پڑھتا ہے, یا اس کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹائم ہے, ایک منٹ میں ایک بہترین طریقہ بتاؤں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے کسی نے کہا تھا دعا قبول ہونے کا بہترین بتائیں. آپ نے فرمایا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرے تو درود شریف پڑھے. یہ تو میں نے ابھی عرض کر دیا. پھر کہے یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہے. جب وہ بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین, جس کا معنی ہے تمام رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات, جب یہ کہتا ہے تو فرشتہ سن کر کہتا ہے واقعی بالکل صحیح کہا, وہی تو ارحم الراحمین ہے. تو پھر اس کے بعد یہ یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہنے کے بعد پھر 1 مرتبہ کہے یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یہ آیت کریم, یہ اسم اعظم ہے, حدیث شریف میں آتا ہے یہ اسم اعظم ہے. اس کے بعد کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو یہ جو ہے وہ جو ہے آیت کریمہ, اس کو 1 دفعہ کہے. یہ دونوں اسم اعظم اور وہ ارحم الراحمین اپنے رب کی رحمت میں ذکر کر کے پھر دعا مانگے, تو پھر اول آخر درود ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ علامہ صادق نقشبندی صاحب, آپ کا پروگرام میں تشریف لایا, بہت ہی معلوماتی آپ نے جو ہے کی, اور یقیناً ناظرین کو جو ہے بہت فائدہ مند رہے گی ان کے لیے. اور دعا مانگنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ جب دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے, اور جو اپنا کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط کر لیں کہ یہ یقین ہو, کامل یقین کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار سنتا ہے, اور اگر آپ سچے دل سے اور آپ کی جائز حاجت ہے تو ضرور وہ آپ کی پکار سنتا ہے اور آپ کو عطا کرتا ہے.